مختصر وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے. آئیے بڑھتے ہیں اہم خبروں کی طرف. مرکزی وزیر ششی تھرور کی بیوی سنندا پشکر کی موت ابھی تک راز بنی ہوئی ہے. ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ سنندا کی موت اچانک اور غیر قدرتی طور پر ہوئی ہے. سنندا پشکر جمعہ رات کو دلی کے لیلا ہوٹل کے کمرے میں مشتبہ حالت میں مردہ پائی گئی تھی. سنندا کی موت کس طرح ہوئی ابھی اس کا پتہ نہیں چل سکا ہے. سنندا کی نعش کا پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے، جبکہ پولیس نے ابھی تک اس معاملے میں کسی بھی قسم کا بیان دینے سے پرہیز کیا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد ہی اس بات کا پتہ چلے گا کہ سنندا نے خودکشی کی ہے یا نہیں. ٹویٹر پر پاکستانی صحافی مہر ترار کو لے کر چھیڑے جانے والے تنازع کے بعد جمعرات کو ہی تھرور اور سنندا نے مشترکہ بیان جاری کیا تھا کہ دونوں خوش ہیں. پولیس نے یہ بھی بتایا ہے کہ سنندا دہلی کے ہوٹل لیلا کے کمرہ نمبر 345 میں ٹھہری ہوئی تھی اور وہ جمعرات کو یہاں آئی تھی. پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے. About 2 hours. After conducting autopsy, whatever the findings, if it could be shared by media, that will be scrutinized by Director Office, it will be briefed to media. For some time she has been ill. That was the impression that we get because she has undergone some medical investigations in the KIMS hospital in Trivandrum, and the results of the investigation were being expected, and it was felt that she would come back on 20th of this month for a further treatment in the KIMS hospital. In the morning we went to the flat where MP stayed, and the people give us a feedback that there was no interaction with other people, and that may not be true because whenever she is here in Trivandrum, she would attend a lot many social functions, especially related to women organizations, and she definitely kept a good rapport and relation with such people here in the constituency. I don't know anything about those relations in last question. دوسری جانب انسانی وسائل اور ترقی کے وزیر ششی تھرور اپنی بیوی سنندا پشکر کی موت کے بعد دلی کے اسپتال ایمس میں علاج کے لیے داخل کرائے گئے ہیں. ایمس کے ڈاکٹر نے بتایا کہ ششی تھرور کو ہفتے کی صبح 3:30 اور 4 بجے کے قریب سینے میں تکلیف کی وجہ سے اسپتال میں داخل کیا گیا. ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ انہیں دل کی دھڑکن بڑھنے کی وجہ سے اسپتال لایا گیا ہے. ڈاکٹروں نے ششی تھرور کی حالت اب مستحکم بتائی ہے. میانمار میں پھر ایک مرتبہ مسلم مخالف فساد بھڑک اٹھے ہیں. جمعہ کو برما کے بودھوں نے پھر ایک مرتبہ راکھین مسلمانوں کی بستیوں پر حملہ کیا. بودھوں کے اس حملے میں 60 سے زائد مسلمانوں کے مارے جانے کی خبر ہے. دوسری جانب میانمار کی حکومت نے اس خبر کی تردید کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس رپورٹ کے بارے میں تفصیل حاصل کی گئی ہے. میانمار کے صدر تھین سین کے ترجمان نے کہا کہ ڈوچی یارتان کے گاؤں میں مسلمانوں کے ساتھ مقابلے کے بعد ایک پولیس اہلکار لاپتہ ہے. افغانستان کی راجدھانی کابل میں ایک ریسٹورنٹ پر طالبان کے خودکش حملے اور فائرنگ سے 13 غیر ملکیوں سمیت کم از کم 21 افراد ہلاک ہوئے ہیں. یہ حملہ جمعے کی شام ٹیورن ڈی لوبان نامی ریستوران میں اس وقت ہوا جب وہاں لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی. ہلاک ہونے والے 13 غیر ملکیوں میں روس، برطانیہ، لبنان اور کینیڈا کے شہری شامل ہیں. اس حملے میں اقوام متحدہ کے عملے کے 4 ارکان بھی ہلاک ہوئے ہیں. یہ ریسٹورنٹ وزیر اکبر خان نامی علاقے میں واقع ہے اور غیر ملکیوں میں بہت مقبول ہے. اس علاقے میں کئی غیر ملکی سفارت خانے اور اداروں کے دفاتر بھی واقع ہیں. طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. افغانستان کے نائب وزیر داخلہ نے بتایا ہے کہ خودکش حملہ آور نے اس ریسٹورنٹ کے دروازے پر خود کو دھماکے سے اڑا دیا، جس کے بعد 2 مسلح افراد ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے اور وہاں موجود افراد پر اندھا دھند فائرنگ کر دی. نائب وزیر داخلہ کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 4 خواتین بھی شامل ہیں. حملہ کرنے والے دونوں طالبان حملہ آوروں کو افغان سیکورٹی فورسز نے ہلاک کر دیا ہے. امریکی صدر براک اوباما نے داخلی اور خارجی سطح پر ملک کے جاسوسی کے نظام میں اصلاحات کا اعلان کرتے ہوئے امریکہ کے اتحادی ممالک کی جاسوسی روک دینے کا اعلان کیا ہے. واشنگٹن میں تقریر کرتے ہوئے اوباما نے دوست ممالک کے رہنماؤں اور عوام کو یقین دلایا کہ امریکہ سیکیورٹی کی انتہائی ضرورت کے علاوہ ان کی ذاتی رابطوں اور بات چیت کی جاسوسی نہیں کرے گا.
बराक ओबामा ने मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के निज़ाम में तब्दीलियों और इस पर कंट्रोल का ऐलान किया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि आम आदमी की आज़ादी मुतासिर न हो। ओबामा ने यह भी कहा कि मुल्क की कौमी सलामती की एजेंसी NSA करोड़ों अमरीकियों के फोन रिकॉर्ड से हासिल की गई मालूमात अपने पास नहीं रख सकेगी। एक माह पहले साबिक अमेरिकी खुफिया अहलकार एडवर्ड स्नोडन की जानिब से अमेरिका की निगरानी के प्रोग्राम की मालूमात का राज जाहिर किए जाने के बाद अमेरिका को दुनिया भर से शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा था। Taken the unprecedented step of extending certain protections that we have for the American people to people overseas. I've directed the DNI, in consultation with the Attorney General, to develop these safeguards, which will limit the duration that we can hold personal information while also restricting the use of this information. मिस्र के बरतरफ इस्लाम पसंद सदर डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी के हामियों और इख्वानुल मुस्लिमीन के कारकुनान ने फौज की निगरानी में कायम अबूरी और नए आइन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए हैं। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने फायरिंग करके एक शख्स को हलाक कर दिया है। गुज़िश्ता कई दिनों से जारी इन एहतजाजी मुजाहरों में हलाकतों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। इख्वानुल मुस्लिमून के हामियों ने कायरा के कई इलाकों और दूसरे शहरों में कल नमाज जुमा के बाद हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए थे। मिस्री सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी फेंके। शाम के एक अहम और सबसे बड़े शहर हलब में बशारुल असद बागियों के साथ जंगबंदी पर रजामंद हो गए हैं। बागियों के साथ जंगबंदी के लिए पेश किए गए एक मंसूबे के तहत बशारुल असद हुकूमत बागियों के साथ कैदियों की फहरिस्तों के तबादले पर भी तैयार हो गई है। शाम के वजीर खारजा वलीद अल मौल्लिम ने रूस की राजधानी मॉस्को में अपने रूसी हममनसब सरगई लारूफ के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का ऐलान किया। वलीद अल मौल्लिम ने इस बारे में बताया कि अगर इस मंसूबे से मुताल्लिक तमाम फरीक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें तो इस मंसूबे को ज़ाती तौर पर कामयाब देखते हैं। उनका मजीद कहना था कि वो इस मंसूबे को दूसरे शहरों और कस्बात के लिए भी एक मिसाल बनाना चाहेंगे। नाज़रीन, ये थी अहम बैनुल अक़वामी और कौमी खबरें। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए चलते हैं दोबारा मोहसिन के पास। शुक्रिया फरहाद। नाज़रीन, आखिर में एक और नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तेलंगाना बिल पर मुबाहिस के बाद असेंबली पीर तक के लिए मुलतवी। YSRCP ने इजलास का किया बाइकॉट। तेलंगाना बिल पर मुबाहिस की मुद्दत में तौसी का वजीर आला N किरण कुमार रेड्डी ने किया मुतालबा। सदर जमहूरिया को लिखा खत। विशाखापट्टनम लोकसभा से आइंदा इंतखाबात में मुकाबले का पुरंदेश्वरी ने किया ऐलान। साबिक वज़ीर आला आन जहानी NTR की 18वें यौम विसाल पर खिराज। लक्ष्मी पार्वती, चंद्रबाबू नायडू, पुरंदेश्वरी और जूनियर NTR अलग-अलग NTR घाट पहुंचे। दाऊदी बोहरा फिरके के मजहबी पेशवा मोहम्मद बुरहानुद्दीन नहीं रहे। मुंबई में आखिरी दीदार करने आई भीड़ में पेश आया भगदड़ का वाकया। 18 अफराद हलाक, 70 जख्मी। और इत्तेहादी मुल्कों की जासूसी न करने अमेरिका ने किया फैसला। वॉशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओबामा ने किया ऐलान।